السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 770، سورۃ الانبیاء، آیت 99 تا 90، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا کو، اذ جب، نادا اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، ربی اے میرے رب، لا تذرنی نہ تو چھوڑ مجھے، فردن تنہا، وانت اور تو ہی ہے، خیر سب سے بہترین، الوارثین وارث۔ فاستجبنا، تو ہم نے قبول کی دعا، لہو اس کی، ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اسے، یحییٰ، واصلحنا، اور ہم نے درست کر دیا، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو، انہم بے شک وہ، کانو تھے، یسارعون جلدی کرتے، فی الخیرات نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا اور پکارتے تھے ہمیں، راغباً رغبت کرتے ہوئے، ورہباً اور خوف کھاتے ہوئے، وَكَانُوا اور وہ تھے، لنا ہمارے لیے، خاشعین عاجزی کرنے والے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الانبیاء کی آج کے سبق کی یہ آیات بینات، یہ اس سورۃ مبارکہ میں 9واں قصہ ہے۔ اس سے پہلے 8 پیغمبروں کے قصے بیان ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے ہی اولو العزم اور عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ پیغمبر سارے ہی مرتبوں اور شان والے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں، جنات میں سب سے اعلیٰ حسب و نسب اور شرف والے وہ حضرات انبیاء اور رسل علیہ السلام ہیں، اور جو پیغمبر انسانوں میں ہوئے وہی جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالی مقام پیغمبر تھے، اور لیکن تھے بے اولاد۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ پہنچا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اور بڑھاپے میں پہنچ کر بیوی بانجھ بھی ہو گئی۔ بڑھاپے میں پہنچ کر بیوی بانجھ بھی ہو گئی۔ جب عورت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے، حیض بند ہو جاتا ہے، تو پھر عورت بانجھ ہو جاتی ہے، یعنی اس عورت سے پھر اولاد نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں مرد ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت بھی اس کے اندر معاملہ موجود ہو
تو وہ فٹ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالی مقام پیغمبر تھے، لیکن تھے بے اولاد، اولاد کوئی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کو پکارا اور اللہ سے دعا کی کہ یا باری تعالی مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو وارثوں میں سب سے وارث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت انت خیر الوارثین کا زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واسطہ دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا واسطہ دینا، اللہ کی صفتوں اور صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ درست اور صحیح ہے۔ ہاں یہ سمجھ لیں کہ مردوں کے واسطے دینا، فوت شدگان کے واسطے دینا حرام ہے۔ تو جناب حضرت زکریا علیہ السلام خود بڑی عمر کے بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے اور بڑھاپا اتنا ہے کہ وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ اب میڈیکلی یا طبی طور پر ایسی عورت سے اولاد ہونے کی امید یا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جب عورت بڑھاپے میں جا چکی ہو، حیض بند ہو گیا، بانجھ پن لاگو ہو گیا، اب سائنسی طور پر، میڈیکلی طبی طور پر اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ تو خود اسباب پیدا کرنے والا ہے نا، اس پروردگار کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اللہ نے جناب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ بات تو اللہ والے ہی جانتے ہیں نا۔ بد عقیدہ اور مشرک اللہ حی القیوم کو چھوڑ کر کوئی درخت کے پاس گیا کھڑا ہے جی، تو کوئی مردے کے پاس گیا کھڑا ہے، تو کوئی پیغمبر کی قبر پہ جا کھڑا ہوا ہے، کوئی بت کے سامنے ہے، کوئی مجسمے اور مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے اولاد مانگ رہا ہے، ان سے اولاد کا سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اسباب کا خالق ہے۔ یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، اس لیے خود بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، مگر مایوس نہیں ہوئے۔ اور قرآن مجید کا اعلان اور پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ رب چاہے تو گرمیوں میں سردی بنا دے، وہ رب چاہے تو گرمیوں میں سردی بنا دے اور سردی میں گرمی بنا دے، اس پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ رب چاہے تو آگ کو گلے گلزار بنا دے، جی اس پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جناب حضرت زکریا نے اللہ سے اولاد کا، بیٹے کا سوال کیا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیٹے کا سوال کیا۔ اب معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے جی، اور بد عقیدہ اور مشرک مردوں سے یا پیغمبروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر ہیں جناب زکریا، لیکن وہ اللہ رب رحمان سے سوال کر رہا ہے۔ تو جب ایک بندہ خود اللہ کے در کا منگتا ہے، جب ایک بندہ خود اللہ کے در کا بھکاری ہے جی، جب ایک بندہ خود اللہ سے مانگنے والا ہے، جب ایک بندہ خود اللہ کے در کا فقیر ہے، قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو ہمیں کہاں سے مانگنا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ جو خود اپنے لیے اولاد کی طاقت نہیں رکھتا، جو خود اپنے لیے اولاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر ہم اس سے اولاد مانگے کیا وہ ہمیں اولاد دے گا؟ کہ کلمہ گو مشرکوں نے کہا بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں،
جب وہ اپنے آپ کو صاحب اولاد بنانے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ہمیں بھی اولاد نہیں دے سکتے۔ ان پیغمبروں نے جب اللہ سے مانگا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے سوال کریں، اللہ ہی سے مانگیں اور اللہ ہی سے سوال کریں۔ اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر مردوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں ہم نے زکریا کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کا بانجھ پن بھی درست کر دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، حضرت زکریا نے دعا کی کہ مجھے وارث چاہیے، انت خیر الوارثین کہہ کر مجھے وارث چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑا ہوا مال ترکہ اور ورثہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا اپنے بابا جان جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور تدفین کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثہ اور ترکہ مانگتی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے والد محترم بابا جان کا۔ صدیق اکبر نے یہاں اس موقع پر حدیث بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم انبیاء کا چھوڑا ہوا مال ترکہ ورثہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ تو صدقہ ہوتا ہے۔ اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا اور بیٹے کا سوال کیا جی کہ مجھے وارث چاہیے، تو یہ وارث علم اور نبوت کا وارث، جناب زکریا علیہ السلام عالم اور پیغمبر تھے نا، تو اللہ سے بیٹا مانگا نبوت اور علم کی وراثت کا وارث بننے کے لیے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ خود بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے اور بانجھ بھی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ نے آپ رکھ لیا، خود رکھ لیا۔ بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود تجویز کر دیا، یحییٰ، زندگی والا۔ اور اللہ نے یحییٰ کو زکریا کا وارث بنایا علم اور نبوت عطا کر کے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی وہ نیکیوں میں بڑی جلدی کرتے تھے، پروردگار کو امید اور رغبت اور شوق اور اس کے ڈر کے ساتھ پکارتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہمیں بھی کوئی چیز چاہیے اللہ سے اگر ہمیں بھی کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں جلدی کریں، اپنے رب پر اچھا گمان کریں اور اپنے پروردگار کا تقوی، ڈر اور خوف اختیار کریں۔ اللہ رب الرحمن ہمیں بھی اسی طرح اپنی نعمتوں اور احسانات سے نوازے گا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اسباب ظاہری طور پر بالکل ناپید ہو چکے ہوں، اسباب ختم ہو چکے ہوں، لیکن بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ مایوس نہ ہو۔ ہمارا جتنا ہمارے پروردگار پر اچھا گمان ہوگا اسی قدر ہمارے پروردگار کا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ تو اسباب بظاہراً کوئی نہ ہوں، ہاں جی، اسباب نہ ہوں اور اس کے باوجود اللہ پر پوری امید اور حسن ظن رکھنا، یہ کمال ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جیسا کہ جناب زکریا نے کیا، بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، مگر پھر بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اور اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔